السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا پہلے روز سے وہی بات سامنے آئی، یعنی کہ جس طرح دعا زہرا کے ابتدائی طور پر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ ظہیر کے ساتھ ان کے تانے بانے جو وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جس کے بعد انہیں ہٹا بھی دیا گیا تھا، اور حبیبہ کے کیس میں بھی اب بالکل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ تانے بانے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے رانا جاوید یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان کے تانے بانے مکمل طور پر جو گینگ ہے اس سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ایک نیا کام کیا ہے۔ وہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے جو مبینہ طور پر جو لڑکی اغوا ہوئی ہے اس کے والدین کو۔ اور وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ یہ ہے کہ آپ راضی نامہ کر لیں گینگ سے آپ راضی نامہ کر لیں، اور پولیس یہ بتا رہی ہے والدین کو کہ یہ گینگ نہیں ہے بلکہ سادہ لوگ ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، انہیں معاف کر دیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو سیٹل کر دیا جائے، نہ کہ اس معاملے کو زیادہ اچھالا جائے۔ چونکہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں جناب رانا جاوید صاحب، وہ مسلسل یعنی کہ پہلے روز سے جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد جب مقدمہ درج ہوا اور مقدمہ درج ہونے کے بعد فیملی نے اس گینگ کے نمبر دیے تو پولیس نے رابطہ کر کے اپنے تانے بانے جوڑ لیے، اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ پکڑنے گئے تھے، انہیں گرفتار کرنے گئے تھے، تو انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہم جائے وقوع پر آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، تو لہٰذا بجائے لاہور پکڑنے کے وہ چھاپا مارنے پشاور چلے گئے، جو کہ جہاں پر وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اب گھنٹوں بات ہو رہی ہے ان کی آپس میں، گینگ کی اور پولیس کی، اور ایک طرف والدین کو اس سارے معاملے سے دور رکھا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان سے راضی نامہ کر لیں اور سارا معاملہ جو ہے وہ ختم کر لیں، اور ہم جو ہے وہ اس معاملے سے عبداللہ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سارے یہ ان کے لیے یہ راضی نامہ کرایا جا رہا ہے جو کہ ایک گینگ ہے جس پر اغوا کی دفعات ہیں، جس پر سہولت کاری کی دفعات ہیں، انسانی اسمگلنگ کی دفعات ہیں۔ ایک عام آدمی جس پہ بے گناہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی راضی نامہ سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں کیا جاتا، یا پھر اس کے ساتھ ایک بڑے ملزم کی طرح ایک رویہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑی دوگلی پالیسی پولیس کی سامنے آ رہی ہے کہ ایک شخص جو کہ مبینہ طور پر اغوا کار بن کر سامنے آیا ہے، اور پولیس والدین کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ راضی نامہ کر لیں، اور پولیس جب والدین اس بات پر غم و غصہ دکھاتے ہیں تو پولیس کی جانب سے یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی اور غلیظ زبان، اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ انتہا کی بدتمیزی رانا جاوید جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کی جانب سے جو وہ کی جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ ایک بچی 13 سال کی جس کی والدہ پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا بدتمیزانہ اور گندا غلیظ رویہ رکھنا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک طرف بیٹی نہیں ہے، دوسری طرف پولیس کا یہ رویہ ہے، تو کون ہے جو پولیس کو لگام ڈالے یا پولیس کو اس کی کڑی سزا دے کہ والدین کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، پولیس اور عبداللہ کی فیملی جو وہ رابطے میں ہے، لمبی گھنٹوں کالیں کر رہے ہیں، اور کالیں جناب جو کر رہے ہیں وہ عام فون پر نہیں کر رہے بلکہ واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ کی کال انہیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ واٹس ایپ کی کال آپ جب کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل گھنٹوں جو ہے وہ کالیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، جبکہ یہی کالیں فیملی کو بھی آ رہی ہیں مسلسل دھمکیوں کی، ڈرانے کی، اور پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے وہ ان کو گندی گالیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بجائے فیملی کے ساتھ رویہ مناسب رکھنے کے پولیس نے
مثبت رویہ اس گینگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جوڑ لیا ہے، اور وہ جوڑنے کی وجہ آپ بہتر طور پر خود بھی جان سکتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہے، یعنی کہ آپ رشوت دیں آپ کے سارے کام جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باپ رکشا بیچ چکا ہے، گھر میں اور کوئی چیز ہے نہیں، والدین جو ہے وہ کرائے پر رہتے ہیں۔ اب ایسے میں پولیس کے ساتھ کس طرح کا کوآپریٹ کیا جائے، چونکہ والدین جو ہے وہ ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے معاملہ ہے نہیں، اور پولیس جب تک آپ انہیں یہ دے نہیں تو یہ کسی کا کام کرتے نہیں ہیں۔ اب جو ان کو یہ دے رہے ہیں وہ مخالف پارٹی ہے، اب جب تک وہ دیتے رہیں گے پولیس ان کا کام کرتی رہے گی۔ جس دن ان کا دینا بند ہو جائے گا تو پولیس کی جانب سے بھی ان کے ساتھ مثبت اور رویہ رکھنا بند ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملہ صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہوگا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اب پولیس کے تانے بانے تو مل گئے ہیں، کیا اعلیٰ افسران ہیں، کیا یہ ساری باتیں ان کے نوٹس میں ہیں؟ شعلہ رضا نے تمام باتیں آئی جی سندھ کو میٹنگ کے اندر بتائی کہ آئی کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ کے بھی کان میں جوں نہیں رہیں گی۔ اب تک تحقیقاتی افسر کو تبدیل نہیں کیا گیا، وہی تحقیقاتی افسر ہے جو والدین سے انتہائی کی بدتمیزی کر رہا ہے۔ تانے بانے جڑ گئے ہیں، سفارشیں شروع ہو گئی ہیں، راضی نامے پہ بات آ گئی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی اب تک بھی سامنے ان کے خلاف نہیں آئی ہے۔